السلام علیکم، ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم اسامہ، یور یوٹیوب انسٹرکٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ ہے، ٹائم لائن آف پاکستان پوسٹ پارٹیشن 1947 ٹو 2019۔ اس سے پہلے میں 7/12 سے لے کر 1947 تک کی ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کو وہ دیکھنی ہے تو وہ میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا، تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ 1947 سے 2019 تک ہے، اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ آج تھوڑی ویڈیو لینتھی ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے مین ایونٹس ہیں جو ڈسکس کریں گے ہم ڈیٹیل میں۔ تو ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ ٹائم لائن آف پاکستان 1947 ٹو 2019۔ 27 اکتوبر 1947 انڈیا لانچڈ اے فل اسکیل اٹیک آن کشمیر۔ 27 اکتوبر 1947 کو پاکستان آزاد ہونے کے 2 مہینے بعد ہی انڈیا نے بھرپور طریقے سے کشمیر پر اٹیک کیا، یعنی حملہ کیا۔ 1 جنوری 1948 انڈیا ٹک کشمیر ڈسپیوٹ ٹو UN سیکیورٹی کونسل۔ 1 جنوری 1948 کو انڈیا کشمیر ڈسپیوٹ کو UN سیکیورٹی کونسل میں لے گیا۔ 1 اپریل 1948 انڈیا کٹ آف واٹر سپلائی ٹو پاکستان فرام 2 آف اٹس ہیڈ ورکس کازنگ اے واٹر ڈسپیوٹ۔ 1 اپریل 1948 کو انڈیا نے پاکستان میں آنے والے 2 ہیڈ ورکس سے پانی کی سپلائی روک دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان واٹر ڈسپیوٹ شروع ہوا۔ اور ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی دریا ہیں وہ کشمیر سے بہہ کر آتے ہیں۔ 13 اگست 1948 UN سیکیورٹی کونسل called for the ceasefire in Kashmir and withdrawal of all Pakistani and Indian forces۔ 13 اگست 1948 کو UN سیکیورٹی کونسل نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو سیز فائر کا حکم آرڈر کیا کشمیر میں، اور اپنی اپنی فورسز کشمیر سے نکالنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ 11 سپٹمبر 1948 قائد اعظم محمد علی جناح پاسڈ اوے۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ بانی پاکستان ہیں، اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ 12 مارچ 1949 آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ۔ 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی گئی، جو کہ لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی تھی، اور اس کو قرارداد مقاصد بھی کہتے ہیں، اور یہ کافی اہم قرارداد مقاصد تھے۔ 1951 فرسٹ سینسس آف پاکستان واز کنڈکٹڈ۔ 1951 میں پاکستان میں پہلی بار مردم شماری کی گئی تھی۔ 12 فیبرری 1951 چودھری رحمت علی فاؤنڈر آف پاکستان نیشنل موومنٹ پاسڈ اوے۔ 12 فروری 1951 کو چودھری رحمت علی، جو کہ پاکستان نیشنل موومنٹ کے بانی ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ 16 فروری 1951 نوابزادہ لیاقت علی خان واز اسیسینیٹڈ ایٹ کمپنی باغ، نو لیاقت باغ، راولپنڈی۔ 16 فروری 1951 کو نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کو پنڈی میں کمپنی باغ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا، اور آج کے دور میں اس کمپنی باغ کا نام بدل کر لیاقت باغ رکھ دیا گیا تھا اس وقت کے بعد، اور اب تک اس کو لیاقت باغ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ پنڈی میں ہے۔ نیکسٹ 17 اکتوبر 1951 خواجہ ناظم الدین became second Prime Minister of Pakistan and ملک غلام محمد became the Governor General of Pakistan۔ 17 اکتوبر 1951 کو خواجہ ناظم الدین صاحب جو تھے وہ پاکستان کے دوسرے پرائم منسٹر بنے، اور ملک غلام محمد خان صاحب پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب تھے۔ اور اسی طرح میں پرائم منسٹرز کی ایک ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی بنا چکا ہوں۔ اگر کوئی پرائم منسٹرز کے بارے میں، پاکستان کے جو پرائم منسٹر گزرے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے، میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ 17 اپریل 1953 خواجہ ناظم الدین واز ڈسمسڈ بائی دا گورنر جنرل ملک غلام محمد علی بوگرا became دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ 17 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین صاحب کو اس وقت کے موجودہ گورنر جنرل ملک غلام محمد صاحب نے ڈسمس کر دیا، ان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا، اور محمد علی بوگرا صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ 1954 ملک غلام محمد dissolved the Constitutional Assembly and declared a state of emergency۔ 1954 میں ملک غلام محمد صاحب نے
پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا اور ملک میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی نافذ کر دی۔ 11 اگست 1955 چودھری محمد علی واز اپوائنٹڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوئے۔ 15 اکتوبر 1955 اسکندر مرزا became the گورنر جنرل آف پاکستان آفٹر ملک غلام محمد۔ 15 اکتوبر 1955 کو اسکندر مرزا صاحب پاکستان کے گورنر جنرل بنے اور یہ ملک غلام محمد صاحب کے بعد گورنر جنرل بنے تھے۔ 1955 PIA واز فاؤنڈیڈ۔ 1955 میں PIA کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلے PIA کا نام اورینٹ ایئر لائنس تھا، اب اس کا نام PIA ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس۔ 23 مارچ 1956 فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز promulgated whereby Pakistan was declared as Islamic Republic and Iskandar Mirza became the first president of Pakistan after implementation of 1956 constitution۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بنا اور ملک میں نافذ العمل ہوا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک کا نام دیا گیا۔ اسکندر مرزا صاحب پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بنے 1956 کے آئین کے تحت، اور پاکستان کا پہلا آئین یعنی کہ 1956 کا آئین پاکستان بننے کے 9 سال کے بعد بنا تھا۔ 12 سپٹمبر 1956 حسین شہید سہراوردی became the prime minister replacing چودھری محمد علی۔ 12 ستمبر 1956 کو حسین شہید سہراوردی صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے چودھری محمد علی صاحب کو ریپلیس کر کے خود پرائم منسٹر بنے تھے۔ 11 جولائی 1957 سر آغا خان ڈائیڈ ان جنیوا۔ 11 جولائی 1957 کو سر آغا خان صاحب کی جنیوا میں وفات ہو گئی تھی۔ اکتوبر 1957 حسین شہید سہراوردی ریزائنڈ فرام دا پریمیئر شپ اینڈ اسماعیل ابراہیم چندریگر واز اپوائنٹڈ ایز دا نیو پرائم منسٹر۔ اکتوبر 1957 کو حسین شہید سہراوردی صاحب نے پاکستان کے پرائم منسٹر ہونے کی پوسٹ سے استعفیٰ دیا، ریزائن کر دیا، اور ان کے بعد اسماعیل ابراہیم چندریگر صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوئے تھے۔ 16 دسمبر 1957 ملک فیروز خان نون ریپلیسڈ ابراہیم اسماعیل چندریگر اینڈ بیکیم دا پرائم منسٹر، اور اسماعیل ابراہیم چندریگر صاحب کو ملک فیروز خان نون صاحب نے 16 دسمبر 1957 کو ریپلیس کیا تھا اور خود پرائم منسٹر بنے تھے۔ 7 دسمبر 1958 فرسٹ مارشل لاء واز امپوزڈ بائی اسکندر مرزا اینڈ 1956 constitution was abrogated. General Muhammad Ayub Khan became the chief martial law administrator. After 3 weeks, General Muhammad Ayub Khan ousted Iskandar Mirza and declared himself as the President of Pakistan and also gave himself the rank of Field Marshal۔ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگا، اور یہ مارشل لاء اسکندر مرزا صاحب نے لگایا تھا۔ اب یہاں پر اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو پہلا مارشل لاء تھا وہ ایوب خان صاحب نے لگایا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، پہلا مارشل لاء اسکندر مرزا صاحب نے لگایا تھا، لیکن جو مارشل لاء کے جو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے وہ جنرل محمد ایوب خان صاحب تھے۔ تو پہلا مارشل لاء اسکندر مرزا صاحب نے لگایا تھا اور 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا تھا، مطلب منسوخ کر دیا تھا، بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ اور اس کے مارشل لاء لگنے کے 3 ہفتے کے بعد ہی جنرل محمد ایوب خان صاحب نے اسکندر مرزا صاحب کو بے دخل کر دیا، اور بے دخل کرنے کے بعد خود پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے سے پہلے بننے کے بعد انہوں نے اپنی پروموشن کر کے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا رینک دے دیا تھا۔ جو ویسے عام طور پر جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، جو بھی جنرل وغیرہ ہوتا ہے، وہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے، لیکن فیلڈ مارشل 5 اسٹار جنرل ہوتا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے، پاکستان کی ہسٹری کے پہلے اور واحد فیلڈ مارشل ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں گزرے ہیں۔ نہ ان کے بعد کوئی فیلڈ مارشل آیا اور نہ ان سے پہلے کوئی فیلڈ مارشل تھا، مطلب صرف جنرل محمد ایوب خان صاحب ایک واحد شخصیت ہے جو فیلڈ مارشل تھے۔ 23 مارچ 1960 فاؤنڈیشن سٹون آف مینار پاکستان واز لیڈ ڈاؤن۔ 23 مارچ 1960 کو مینار پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ 1960 انڈس واٹر ٹریٹی واز سائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ 1960 میں انڈس واٹر ٹریٹی سائن کیا گیا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا۔
جس کو سندھ طاس معاہدہ بھی کہتے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت پاکستان اور انڈیا میں دریاؤں کی تقسیم کر دی گئی تھی، جو کہ ورلڈ بینک کے ذریعے ہوئی تھی، مطلب ورلڈ بینک کے انڈر ہوئی تھی، ورلڈ بینک نے یہ معاہدہ کروایا تھا۔ 1961 سیکنڈ سینسس آف پاکستان واز کنڈکٹڈ، 1961 میں پاکستان میں دوسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تھی۔ مارچ 1962 سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز اناؤنسڈ بائی دا پریزیڈنٹ محمد ایوب خان صاحب۔ مارچ 1962 میں جنرل محمد ایوب خان صاحب نے پاکستان کا دوسرا آئین پیش کیا۔ جنوری 1965 جنرل محمد ایوب خان صاحب واز الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1962، اور جنوری 1965 میں جنرل محمد ایوب خان صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، جو کہ 1962 کے آئین کے تحت الیکٹ ہوئے تھے۔ سپٹمبر 1965 سیکنڈ پاکستان انڈیا وار وچ لاسٹڈ فار 17 days واز فاٹ، پاکستان اور انڈیا کی دوسری جنگ ہوئی جو کہ ستمبر 1965 میں ہوئی تھی، اور یہ 17 دنوں تک جاری رہی تھی، جس کو عام زبان میں ٹینکوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 1966 تاشکنت ڈیکلیریشن واز سائنڈ بٹوین پریزیڈنٹ محمد ایوب خان فرام پاکستان اینڈ پریمیئر لال بہادر شاستری فرام انڈیا۔ 1966 میں تاشکنت ڈیکلیریشن ہوا تھا، جو کہ پاکستان کی طرف سے جنرل محمد ایوب خان صاحب اور انڈیا کی طرف سے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری صاحب نے سائن کیا۔ تاشکنت ازبکستان کا کیپٹل ہے، اور یہ ازبکستان میں تاشکنت میں ڈیکلیریشن سائن ہوا تھا۔ 25 مارچ 1969 جنرل محمد ایوب خان ہینڈڈ اوور پاور ٹو جنرل محمد یحییٰ خان ہو امپوزڈ سیکنڈ مارشل لا۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل محمد ایوب خان صاحب نے تمام پاورز جنرل محمد یحییٰ خان صاحب کے حوالے کر دیں، ان کو ہینڈ اوور کر دی، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں دوسرا مارشل لا لگایا تھا۔ 5 اکتوبر 1970 جنرل الیکشنز ور پوسٹ پونڈ اپ ٹو جنوری 1971۔ 5 اکتوبر 1970 کو جنرل الیکشنز ہونے تھے، جو کہ ڈیلے ہو گئے، پوسٹ پون ہو گئے، ملتوی ہو گئے، اور ملتوی ہونے کے بعد جنوری 1971 مطلب 1971 میں جنوری میں ہوئے۔ 1971 ٹو انڈین ایجنٹس ان دا گائز آف کشمیری مجاہدین ہائی جیکڈ این انڈین پلین گنگا ٹو لاہور۔ 1970 مطلب 1971 میں 2 انڈین ایجنٹس نے کشمیری مجاہدین کا بھیس بدل کر انڈین پلین جس کا نام گنگا تھا اس کو ہائی جیک کیا اور لاہور میں اتارا تھا۔ 2 مارچ 1971 شیخ مجیب الرحمان لانچڈ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ۔ 2 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان صاحب نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ یعنی سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے، مطلب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب الیکشنز لڑ رہے تھے۔ 1971 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا لیڈنگ ٹو سکسیشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف بنگلہ دیش۔ 1971 میں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان مطلب ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا اور ایک الگ سے ملک بن گیا۔ 12 اپریل 1973 Constitution of the Islamic Republic of Pakistan ratified and became effective on 14 August 1973۔ 12 اپریل 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین بنا اور 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا پاکستان میں۔ 1970-1977 پاکستان گورنڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو۔ 1970 سے لے کر 1977 تک پاکستان میں جو حکومت تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ یا مارکہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 1973 کا آئین اس وقت کی موجودہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اور یہ پاکستان میں یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ایک لینڈ مارک ڈیولپمنٹ تھی۔ 1977 جنرل ضیاء الحق ٹیکس اوور گورنمنٹ آف پاکستان بائی امپوزنگ مارشل لا ٹل 1985 اینڈ پاکستان's constitution is suspended۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا اور مارشل لا لگا کر گورنمنٹ سنبھال لی، اور وہ مارشل لا 1985 مطلب 1985 تک لگا رہا، اور پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایبروگیٹ نہیں کیا گیا بلکہ سسپینڈ کیا گیا۔ پچھلے 2 جو کانسٹیٹیوشن تھے 1956 کا اور 1962 کا،
وہ ایبروگیٹ کر دیے گئے تھے، مطلب بالکل منسوخ کر دیے گئے تھے، ختم کر دیے گئے تھے، لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ یا ختم نہیں کیا گیا، منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، کچھ وقت کے لیے نافذ العمل ہونے سے روک دیا گیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس وقت کی موجودہ اپوزیشن پارٹی سے مل کر کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 6A ہائی ٹریزن ایکٹ اس میں انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کے تحت کوئی بھی اگر مارشل لا لگاتا ہے تو اس کو ہائی ٹریزن ایکٹ مطلب سزائے موت دی جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو سسپینڈ کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا۔ 1979 ذوالفقار علی بھٹو از ہینگڈ آن ڈسپیوٹڈ کنوکشن فار کنسپائرنگ ٹو کمٹ پولیٹیکل مرڈر، اور 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی کہ ان کو اس بات پر ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے پولیٹیکل مرڈر کمٹ کیا ہے۔ 1985 پاکستان کانسٹیٹیوشن از ریسٹورڈ ود امینڈمنٹس، اور 1985 میں پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، مطلب 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو کہ 1977 سے لے کر 1985 تک سسپینڈ کیا گیا تھا، اس کو کچھ اہم ترامیم یا کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ دوبارہ سے نافذ العمل کر دیا گیا۔ 20 مارچ 1985 جنرل ضیاء الحق نامینیٹڈ محمد خان جنیجو ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ 20 مارچ 1985 کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے محمد خان جنیجو کو پرائم منسٹر کی پوسٹ کے لیے نامینیٹ کیا تھا۔ 14 نومبر 1985 ایٹھ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز پاسڈ بائی دا سینٹ، اور 14 نومبر 1985 کو 8ویں ترمیم کی گئی اور یہ سینٹ سے پاس کی گئی تھی 14 نومبر 1985 میں۔ 30 دسمبر 1985 مارشل لا از لفٹڈ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ور بینڈ۔ 30 دسمبر 1985 کو ملک سے جو مارشل لا تھا وہ پورا مکمل ختم کر دیا گیا، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو بین کر دیا گیا، ان پر بین لگا دیا گیا۔ اگست 1986 کراکرم ہائی وے واز اوپنڈ فار پبلک۔ اگست 1986 میں کراکرم ہائی وے شاہراہ کراکرم جو ہے اس کو عام پبلک کے لیے کھول دیا گیا۔ 17 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق ڈائڈ ان اے پلین کریش نیئر بہاولپور۔ غلام اسحاق خان چیئرمین سینٹ ایزیومڈ دا آفس آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق صاحب کو ایک پلین کریش میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی، ان کا پلین کریش ہو گیا جو کہ بہاولپور کے نزدیک ان کا پلین کریش ہوا تھا، اور غلام اسحاق خان جو کہ اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین تھے ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پوسٹ پر پروموٹ کیا گیا کہ وہ وقتی طور پر پاکستان کے پریزیڈنٹ کی پوسٹ کو سنبھالیں۔ نومبر 1988 جنرل الیکشنز ہیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی ریٹرن ٹو پاور ود بینظیر بھٹو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ہر پارٹی ون 39% آف ووٹ ان جنرل الیکشنز۔ نومبر 1988 کو جنرل الیکشنز دوبارہ ہوئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیتی تھی اور بینظیر ان کی قیادت کر رہی تھی۔ بینظیر پرائم منسٹر آف پاکستان بنی اور ان کی پارٹی 39% ووٹ لے کر جنرل الیکشنز جیتی تھی۔ 1989 پاکستان جوائنز کامن ویلتھ۔ پاکستان نے 1989 میں کامن ویلتھ کو جوائن کیا۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 54 ممبر اسٹیٹس پر مشتمل ہے۔ پاکستان نے کامن ویلتھ آرگنائزیشن کو جوائن کیا۔ 16 جولائی 1990 پاکستان's فرسٹ سیٹلائٹ بدر 1 واز لانچ فرام چائنا۔ 16 جولائی 1990 کو پاکستان نے اپنی پہلی سیٹلائٹ بدر 1 لانچ کی چائنا سے۔ 6 اگست 1990 بینظیر's گورنمنٹ dismissed by the President غلام اسحاق خان accusing her of corruption۔ غلام مصطفیٰ جتوئی became the caretaker prime minister of پاکستان۔ 6 اگست 1990 کو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس وقت کے موجودہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب نے ڈسمس کر دی۔ ان پہ یہ الزام لگایا کہ کرپشن، ان کا الزام ان پر بینظیر بھٹو صاحبہ کو لگا، اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو تھے وہ پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے تھے۔ 24 to 27 اکتوبر 1990 الیکشنز فار پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلیز ور ہیلڈ۔ 24 سے 27 اکتوبر 1990 تک پاکستان میں پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز کے لیے الیکشنز ہوئے تھے۔ 1 نومبر 1990 نواز شریف الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ 1 نومبر 1990 کو نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پر الیکٹ ہوئے تھے۔
25 مارچ 1992 پاکستان won its first cricket world cup by beating England. 25 مارچ 1992 کو پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا کر اپنا پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا، جو کہ عمران خان کی قیادت میں جیتا گیا تھا، اور عمران خان صاحب آج ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ 1992 پاکستان الیکٹڈ ٹو سیکیورٹی کاؤنسل. 1992 مطلب 1992 میں پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بھی بنا تھا۔ 19 اپریل 1993 پرائم منسٹر نواز شریف واز ڈسمسڈ بائی پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان اینڈ نیشنل اسمبلی واز ڈیزالوڈ ونس اگین. مسٹر بلخ شیر مزاری بیکیم دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان. 19 اپریل 1993 کو پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ نواز شریف صاحب تھے، ان کی گورنمنٹ کو اس وقت کے موجودہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب نے ڈسمس کیا اور نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، اور ان کے بعد جو مسٹر بلخ شیر مزاری صاحب تھے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے۔ 26 مئی 1993 سپریم کورٹ ری انسٹیٹڈ نواز شریف ایز پرائم منسٹر. 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ نے تمام چارجز نواز شریف صاحب پر سے ختم کر کے ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنایا تھا۔ 8 جولائی 1993 پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف بوتھ resigned and dissolving national and provincial assemblies. Moin Qureshi was appointed as caretaker prime minister and Ghulam Ishaq Khan was appointed as caretaker president. 8 جولائی 1993 کو اس وقت کے موجودہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان صاحب اور موجودہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب دونوں نے ایک ساتھ ریزائن کر دیا تھا اور نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا تھا، اور پھر معین قریشی صاحب کو پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا گیا اور غلام اسحاق خان صاحب کو دوبارہ سے کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا گیا۔ 19 اکتوبر 1993 بینظیر بھٹو ونس اگین گینڈ پاور آفٹر وننگ الیکشنز. 19 اکتوبر 1993 کو بینظیر صاحبہ دوبارہ سے الیکشنز جیت گئیں اور دوبارہ سے گورنمنٹ میں آ گئیں اور گورنمنٹ اپنی انہوں نے حکومت بنائی۔ 13 نومبر 1993 سردار فاروق احمد خان لغاری واز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان. 13 نومبر 1993 کو سردار فاروق احمد خان لغاری صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ ہوئے تھے۔ 5 نومبر 1996 بینظیر بھٹو گورنمنٹ واز ڈسمسڈ بائی پریزیڈنٹ سردار فاروق احمد خان لغاری. 5 نومبر 1996 کو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ اس وقت کے موجودہ پریزیڈنٹ سردار فاروق احمد خان لغاری صاحب نے ڈسمس کر دی تھی۔ 6 نومبر 1996 ملک معراج خالد واز اپوائنٹڈ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور 6 نومبر کو 1996 کو جو ملک معراج خالد صاحب تھے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے۔ فیبروری 1997 الیکشنز ور ہیلڈ. فروری 1997 میں دوبارہ سے الیکشنز ہوئے تھے۔ 17 فیبروری 1997 نواز شریف واز ری الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر آفٹر مسلم لیگ وان ود این اوور ویلمنگ میجورٹی. 17 فروری 1997 کو نواز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن کر آئے جب مسلم لیگ جو کہ ان کی پارٹی تھی وہ جیت گئی تھی اور کافی زیادہ میجورٹی سے جیتی تھی الیکشنز۔ 28 اکتوبر 1997 گورنمنٹ آف پاکستان سبمٹڈ اٹس انسٹرومنٹ آف ریٹیفیکیشن ٹو دا کیمیکل ویپنز کنونشن. 28 اکتوبر 1997 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اپنا ریٹیفیکیشن کے جو انسٹرومنٹس تھے وہ کیمیکل ویپنز کنونشن CWC کو سبمٹ کر دیے تھے۔ 1997 13th اینڈ 14th امینڈمنٹ ور پاسڈ. 1997 میں 13ویں اور 14ویں ترمیم بھی پاس ہوئی تھی۔ 1 جنوری 1998 رفیق حسین تارڑ بیکیم دا نیو پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور 1 جنوری 1998 کو رفیق حسین تارڑ صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے تھے۔ 1998 5th سینسس واز ہیلڈ. 1998 میں 5ویں مرتبہ پاکستان میں مردم شماری ہوئی تھی۔ 28 میں 1998 5 نیوکلیئر ایکسپلوژنز ور کنڈکٹڈ ایٹ چاغی بلوچستان. 28 مئی 1998 کو 5 نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے تھے پاکستان نے چاغی کے مقام پر بلوچستان میں، اور اس کے بعد سے پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن گیا تھا، ایک ایٹم بم ہولڈ کرنے والا کنٹری بن گیا تھا، اور اس دن کے بعد سے پاکستان کا جو ڈیفنس تھا وہ کافی مضبوط ہو گیا تھا، کافی اسٹرانگ ہو گیا تھا، ناقابل تسخیر ہو گیا تھا۔ 30 مئی 1998 6th نیوکلیئر ایکسپلوژن واز کنڈکٹڈ.
اور 30 مئی 1998 کو چھٹا نیوکلیئر ایکسپلوژن پاکستان نے کیا تھا۔ 6 مئی 1999 کارگل آپریشن واز اسٹارٹڈ بائی مجاہدین ان کشمیر، اور 6 مئی 1999 کو کارگل آپریشن سٹارٹ کیا تھا کشمیری مجاہدین نے کشمیر میں۔ 12 اکتوبر 1999 آرمی ٹک کنٹرول آف گورنمنٹ انڈر جنرل پرویز مشرف، نواز شریف along with his colleagues was arrested۔ 12 اکتوبر 1999 کو آرمی نے پورے ملک کا چارج سنبھالا، پورے ملک میں کنٹرول سنبھال لیا، اور اس وقت جنرل محمد ایوب خان صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کی قیادت میں آرمی نے ملک کا کنٹرول سنبھالا، اور نواز شریف صاحب اور ان کے جو کولیگز وغیرہ تھے ان تمام لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ 17 اکتوبر 1999 نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل واز فارمڈ۔ 17 اکتوبر 1999 کو پاکستان کی پہلی بار نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنی تھی۔ 18 اکتوبر 1999 کامن ویلتھ ممبرشپ آف پاکستان واز سسپینڈڈ۔ 18 اکتوبر 1999 کو پاکستان کی کامن ویلتھ کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ 23 دسمبر 1999 سپریم کورٹ آف پاکستان ڈکلیئرڈ انٹرسٹ انلافل۔ 23 دسمبر 1999 کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو سود ہے وہ ایک اس کو غیر قانونی حیثیت دی گئی۔ 12 مئی 2000 سپریم کورٹ انونیمسلی decided to validate the 12 اکتوبر 1999 ملٹری ٹیک اوور۔ 12 مئی 2000 کو سپریم کورٹ نے یک طرفہ فیصلہ دیتے ہوئے، متفقہ طور پر فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے ملٹری ٹیک اوور کیا تھا، ملک کی گورنمنٹ سنبھالی تھی، وہ بالکل صحیح تھی۔ 14 to 17 نومبر 2000 ورلڈز فرسٹ اینڈ لارجسٹ ڈیفینس ایگزیبیشن آئیڈیاز 2000 ہیلڈ ایٹ ایکسپو سینٹر ان کراچی۔ 14 سے لے کر 17 نومبر 2000 تک دنیا کا جو پہلا اور سب سے بڑا ڈیفینس ایگزیبیشن آئیڈیاز 2000 کے نام سے کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ 9 دسمبر 2000 نواز شریف along with his family was exiled to سعودی عربیہ۔ 9 دسمبر 2000 کو نواز شریف کو اس کی فیملی کے ساتھ ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، سعودی عرب میں، پاکستان سے جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر ان کی فیملی اور نواز شریف صاحب خود سعودیہ چلے گئے تھے۔ 29 مارچ 2001 چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ واز اناگوریٹڈ۔ 29 مارچ 2001 کو چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ 20 جون 2001 پریزیڈنٹ رفیق حسین طرر ریزائنڈ اینڈ پرویز مشرف بیکیم دا پریزیڈنٹ۔ 20 جون 2001 کو پریزیڈنٹ رفیق حسین طرر صاحب نے ریزائن کیا پریزیڈنٹ کی پوسٹ سے، اور پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے۔ 10 دسمبر 2001 پاکستان لانچڈ بدر 2۔ 10 دسمبر 2001 کو پاکستان نے اپنا سیکنڈ سیٹلائٹ بدر 2 لانچ کیا تھا۔ 2001 گورنمنٹ آف پاکستان ڈکلیئر 2001 ایز قائد اعظم ایئر۔ 2002 گورنمنٹ آف پاکستان ڈکلیئر 2002 ایز اقبال ایئر۔ 2001 کو پاکستان کی حکومت نے قائد اعظم کا سال ڈکلیئر کیا، اور 2002 کو پاکستان کی حکومت نے علامہ اقبال کا سال ڈکلیئر کیا۔ December 2003 the parliament approved the 17th constitutional amendment which ratified most of the powers Musharraf sought۔ دسمبر 2003 میں پارلیمنٹ میں 17ویں جو امینڈمنٹ تھی کانسٹیٹیوشن میں وہ پاس کی گئی، اور اس 17ویں ترمیم کے تحت کافی ساری پاورز جو تھی مشرف صاحب کے پاس چلی گئیں، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے۔ 18 اکتوبر 2007 بینظیر بھٹو ریٹرن ٹو پاکستان on October 18 after an 8-year exile in Dubai and London۔ 18 اکتوبر 2007 کو بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان واپس آئیں، جو کہ 8 سال کی جلا وطنی کاٹ کر آئی تھیں دبئی اور لندن میں۔ 3 نومبر 2007 جنرل پرویز مشرف proclaimed a state of emergency and sacked the Chief Justice of Pakistan Justice افتخار محمد چودھری along with 14 other judges of Supreme Court۔ 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، جس کو عام زبان میں یہ ملک کا تیسرا مارشل لا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ مارشل لا نہیں تھا، وہ ایمرجنسی تھی، کیونکہ آرٹیکل 6A کے تحت ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت کوئی بھی مارشل لا نہیں لگا سکتا تھا۔ تو انہوں نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، اور
چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری، اور ان کے ساتھ جو 14 ججز کی ٹیم تھی سپریم کورٹ کے، ان سب کو برطرف کر دیا۔ 28 نومبر 2007 جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ فرام دا آرمی اینڈ دا فالوئنگ ڈے ہی واز سوارن ان فار دا سیکنڈ پریزیڈینشیل ٹرم۔ 28 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لی، اور اسی دن انہوں نے سیکنڈ پریزیڈینشیل مطلب دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے حلف اٹھایا تھا۔ پہلے وہ آرمی کے چیف بھی رہے تھے اور ایک ساتھ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھی، مطلب ایک وقت میں 2 عہدے سنبھال رہے تھے۔ اور پھر 28 نومبر 2007 کو انہوں نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے دوسری مرتبہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا۔ جتنے بھی جو پریزیڈنٹس گزر چکے ہیں 1947 سے لے کر 2022 تک، اس کی میں ایک الگ سی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو جو اگر وہ سننا چاہے، پریزیڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہے تو وہ سن سکتا ہے۔ 27 دسمبر 2007 بینظیر بھٹو واز assassinated when she was leaving an election rally in راولپنڈی۔ 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت ایک الیکشن ریلی راولپنڈی میں چھوڑ کر مطلب ختم کرنے کے بعد واپس جا رہی تھیں، تو ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 18 فروری 2008 جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان۔ 18 فروری 2008 کو دوبارہ سے جنرل الیکشنز ہوئے تھے پاکستان میں۔ 18 اگست 2008 پریزیڈنٹ پرویز مشرف اناؤنسڈ ہز ریزگنیشن۔ 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف صاحب نے پریزیڈنٹ کی پوسٹ سے ریزگنیشن اناؤنس کی۔ 2002 گورنمنٹ آف پاکستان ڈکلیئر 2002 ایز اقبال ایئر، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے۔ 9 سپٹمبر 2008 آصف علی زرداری بیکیم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ 9 ستمبر 2008 کو آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے۔ 19 اپریل 2010 پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سائن ہسٹورک 18th امینڈمنٹ۔ 19 اپریل 2010 کو جو زرداری صاحب تھے اس وقت کے موجودہ پریزیڈنٹ، انہوں نے 18th امینڈمنٹ یعنی 18ویں ترمیم پر سائن کیے، اور یہ کافی ایک لینڈ مارک ڈیولپمنٹ تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ 18ویں ترمیم خود سے ایک پورے کا پورا کانسٹیٹیوشن ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 102 آرٹیکلز امینڈ ہوئے تھے، اور یہ بہت بڑی امینڈمنٹ تھی، کافی واسٹ اس کا سکوپ تھا۔ اس نے پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو بالکل بدل دیا، گورنمنٹل سٹرکچر کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا، مطلب اس نے کافی افیکٹ کیا تھا، اور کافی اچھی امینڈمنٹ تھی۔ اس کے لیے میں ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ ابھی کچھ دنوں میں امینڈمنٹس اتنی ہو چکی ہیں، اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ 1 مئی 2011 US اسپیشل فورسز killed القاعدہ's چیف اسامہ بن لادن in a shootout at Abbottabad in an operation named جیرونیمو۔ 1 مئی 2011 کو US کی اسپیشل فورسز نے القاعدہ کے چیف اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں شوٹ آؤٹ میں مار دیا تھا، اور اس آپریشن کو انہوں نے نام دیا جیرونیمو۔ 19 جولائی 2011 ہنا ربانی کھر ٹک اوتھ ایز 26th منسٹر فار فارن افیئرس۔ 19 جولائی 2011 کو ہنا ربانی کھر صاحب نے 26ویں فارن منسٹر ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ 20 اکتوبر 2011 معمر قذافی فرام wounds he suffered in an attack by rebels۔ 20 اکتوبر 2011 کو محمد قذافی جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا، اس کو کافی زخم آئے تھے، اس پر ایک اٹیک ہوا تھا، ریبلز نے اس پر اٹیک کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ 11 دسمبر 2011 دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایویکیوٹیڈ دا شمسی ایئر بیس۔ 11 دسمبر 2011 کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے شمسی ایئر بیس کو ایویکیوٹ کیا تھا۔ 8 اپریل جو کہ شمسی ایئر بیس بلوچستان میں ہے۔ 8 اپریل 2012 an avalanche smashed into a Pakistan army camp burning at least 135 soldiers and civilians near Siachen glaciers۔ 8 اپریل 2012 کو ایک ایولانچی جو ہے وہ پاکستان آرمی کے کیمپ پر ہٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے 135 سولجرز جو تھے، سپاہی تھے، وہ فوجی جوان جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور کافی سارے سیولینز بھی ان میں شامل تھے۔ یہ سیاچن گلیشیئرز میں
ہوا تھا. 19 June 2012, the Supreme Court of Pakistan disqualified the Prime Minister of Pakistan Yusuf Raza Gilani, citing the earlier conviction on 26 April 2012. 19 جون 2012 کو سپریم کورٹ پاکستان نے پرائم منسٹر جو اس وقت کے موجودہ پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو ارلیئر کنوکشن کے تحت ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، جو کہ 26 اپریل 2012 کو ہونا تھا. 22 June 2012, Raja Pervez Musharraf was elected as the new Prime Minister of the country. 22 جون 2012 کو راجہ پرویز اشرف صاحب جو تھے وہ پاکستان کے نئے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تھے. 9 October 2012, gunmen have shot and wounded a 14-year-old پاکستانی گرل ملالہ. 9 اکتوبر 2012 کو ایک گن مین، ایک مسلح فرد نے 14 سال کی پاکستانی لڑکی ملالہ یوسف زئی کو گولیاں ماری تھیں اور زخمی کر دیا تھا. 13 May 2013, general elections were held in Pakistan to elect the members of the 14th National Assembly and for provincial assemblies of Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. 13 مئی 2013 کو جنرل الیکشنز ہوئے پاکستان میں کہ اس جنرل الیکشنز میں 14ویں نیشنل اسمبلی کے جو ممبر تھے اور پروونشل اسمبلی کے جو ممبر تھے وہ سلیکٹ ہونے تھے. پنجاب پروونشل اسمبلیز جو تھی، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز آف پنجاب، سندھ، بلوچستان کے پی کے. 5 جون 2013، نواز شریف واز سوارن ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. 5 جون 2013 کو نواز شریف صاحب دوبارہ سے پرائم منسٹر بنے تھے. 25 August 2013, the raised Mangla Dam became the country's biggest reservoir when water storage in its lake rose 6.65 million acre feet, surpassing 6.58 MAF million acre feet, the maximum life storage capacity of Tarbela Dam. 25 اگست 2013 کو منگلا ڈیم جو تھا وہ پاکستان کا جو بگیسٹ ریزروائر ہے واٹر سٹوریج کا، اس کی جو اسٹورنگ کیپیسٹی تھی وہ 6.65 ملین ایکر فیٹ تھی، اور اس سال یعنی 25 اگست 2013 کو یہ 6.58 ملین ایکر فیٹ سے تجاوز کر گئی تھی اسٹورنگ کیپیسٹی. اور یہ جو تربیلا ڈیم کی لائف سٹوریج میکسیمم لائف سٹوریج کیپیسٹی ہے. 9 September 2013, Mamnoon Hussain of PMLN was sworn in as the 12th elected president of Pakistan. Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhary administered the oath. 9 ستمبر 2013 کو ممنون حسین جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 12ویں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا، اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو تھے انہوں نے ان کو حلف دیا تھا. یہ 12ویں پریزیڈنٹ تھے، اور آج جو ہمارے ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں یہ 13ویں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. پریزیڈنٹ کی جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ میں ساری بنا چکا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے. 29 نومبر 2013, جنرل رحیل شریف واز سوارن ان ایز چیف آف آرمی اسٹاف. 29 نومبر 2013 کو جنرل رحیل شریف صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا. 17 December 2013, Samina Beg and her brother Mirza Ali became the first Pakistani mountaineers to summit the 6,961 meters high Mount Aconcagua, Argentina, the highest peak of South America. 17 دسمبر 2013 کو سمینہ بیگ اور ان کے بھائی مرزا علی صاحب نے پہلے جو کہ دونوں پہلے پاکستانی کوہ پیما تھے، انہوں نے 6,961 میٹر کی جو بلند چوٹی ہے ماؤنٹ ایکونگوا ارجنٹینا میں ہے، جو کہ ساؤتھ امریکہ کی ہائیسٹ پیک ہے، اس کو سر کیا تھا. 3 جنوری 2014، بلوچستان چیف منسٹر ڈاکٹر عبدالملک بلوچ ڈکلیئرڈ ایجوکیشن ایمرجنسی ان دا پروونس. 3 جنوری 2014 کو بلوچستان کے جو چیف منسٹر تھے ڈاکٹر عبدالملک بلوچ صاحب نے، انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی صوبے میں نافذ کی تھی. اپریل 2014، اشرف محمود وتھرا واز اپوائنٹڈ ایز دا گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار 3 ایئرس. اور اپریل 2014 میں اشرف محمود وتھرا صاحب جو تھے انہیں
3 سال کے لیے گورنر آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ 15 جون 2014 آپریشن ضرب عضب اسٹارٹیڈ۔ 15 جون 2014 کو آپریشن ضرب عضب اسٹارٹ ہوا تھا، جو کہ وزیرستان اور اس طرح کے جو فاٹا کے علاقے قریب ہے، ادھر فاٹا کے علاقوں میں آپریشن ہوا تھا، جو کہ ٹیررسٹ کے خلاف کیا گیا تھا، اور یہ کافی کامیاب رہا تھا، اس میں پاک فوج کو کافی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی بالکل ختم ہو گئی ایک طریقے سے۔ 16 دسمبر 2014 6 gunmen affiliated with the تحریک طالبان پاکستان conducted a terrorist attack on the Army Public School in the north western پاکستانی city of پشاور۔ 16 دسمبر 2014 کو 6 مسلح افراد نے جو کہ تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک ٹیررسٹ اٹیک کیا تھا، جو کہ APS اسکول پر کیا گیا تھا نارتھ ویسٹرن پاکستانی سٹی پشاور میں، اور 16 دسمبر 2014 کو ہوا تھا، جس کو ہم بلیک ڈے بھی کہتے ہیں، آج اس کو ہم بلیک ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 6 جنوری 2015 دی پارلیمنٹ پاس 2 کی گورنمنٹ بلز amending the constitution and the army act to try civilian terrorist suspects in military courts۔ 6 جنوری 2015 کو پارلیمنٹ نے 2 کی گورنمنٹ بلز پاس کیے تھے، اور اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ جو ٹیررسٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر کیس ہوگا تو وہ ملٹری کورٹس میں سنا جائے گا، اس کی سنوائی ملٹری کورٹس میں ہوگی۔ 16 جون 2015 دا گورنمنٹ اپرووڈ 1400 میگا واٹ پاور پروجیکٹس ٹو بی سیٹ up on Thar coal by the Shanghai Electric Group of China. The project, one of the priorities projects under the CPEC, will start power generation in 2017 and 2018۔ 16 جون 2015 کو گورنمنٹ نے 1400 میگا واٹ کا جو بجلی کا جو پروجیکٹ تھا وہ اپروو کیا تھا، جو کہ تھر میں تھا، کول پروجیکٹ تھا یہ، اور یہ شنگھائی الیکٹرک گروپ آف چائنا، مطلب چائنا کے ساتھ مل کر سی پیک کے انڈر اس کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ پرائیورٹی پہ رکھا گیا تھا اس کو، کہ تاکہ یہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، 2017-18 میں اس کی پاور جنریشن، مطلب اس کی الیکٹریسٹی سے ملک میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ 15 دسمبر 2015 Pakistan conducted a successful flight test of Shaheen-1, a ballistic missile capable of delivering different types of warheads to a range of 900 km۔ 15 دسمبر 2015 کو پاکستان نے ایک سکسیسفل کامیاب شاہین-1 کا فلائٹ ٹیسٹ کیا تھا، جو کہ ایک بیلسٹک میزائل ہے، اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے وار ہیڈز کو 900 کلومیٹر دوری تک کی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 24 February 2016 the historic Punjab Protection of Women Against Violence Bill 2015 was passed by the Punjab Assembly۔ The law provides for the first time in the history of the country comprehensive protection to women against a range of crimes۔ 24 فروری 2016 کو پنجاب کی گورنمنٹ نے پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس بل 2015 پاس کیا تھا، پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا تھا، اور یہ پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں کمپریہنسو پروٹیکشن تھا عورتوں کے لیے، کہ اس میں کوئی بھی کرائم اگر عورتوں کے خلاف ہوتا ہے تو اس میں عورتوں کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ 8 جولائی 2016 عبدالستار ایدھی ورلڈ ریناؤنڈ فلانتھروپسٹ واز پاسڈ اوے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی صاحب جو تھے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ عبدالستار ایدھی صاحب جو ہیں وہ ایک ایدھی ٹرسٹ چلاتے ہیں، اور کافی اچھی شخصیت اور بہت دنیا میں مانے جانے والے، اور کافی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ نیک دل اور رحم دل انسان تھے۔ 16 to 18 August 2016 the first ever SAARC Youth Parliamentarians Conference was held in Islam Abad۔ 16 سے 18 اگست 2016 تک SAARC کی پہلی یوتھ پارلیمنٹیرینز کانفرنس جو تھی وہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی تھی۔ 24 اگست 2016 MQM's وسیم اختر won the election of کراچی میئر، اور 24 اگست 2016 کو MQM کے جو وسیم اختر صاحب تھے انہوں نے کراچی میئر کے الیکشنز جیتے تھے۔ 29 اگست 2016 the United States and India signed the Logistics Exchange Memorandum of Agreement LIMOA that allows the two countries to use each other's military facilities for checking China's growing influence in Asia۔ 29 اگست 2016 کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور انڈیا نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ، جس کے تحت یہ دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کی ملٹری فیسلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں چائنا کا
جو انفلوئنس ایشیا میں بڑھ رہا تھا اس کے خلاف. 26 نومبر 2016 پرائم منسٹر نواز شریف اپوائنٹڈ جنرل قمر جاوید باجوہ اینڈ جنرل زبیر محمود حیات ایز چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی CJCSC. 26 نومبر 2016 کو پرائم منسٹر جو کہ اس وقت موجودہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا اور جنرل زبیر محمود حیات صاحب کو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی CJCSC بنایا تھا. 22 فیبرری 2017 پاکستان آرمی لانچ آپریشن رد الفساد. 22 فروری 2017 کو پاکستان آرمی نے آپریشن رد الفساد شروع کیا تھا. 18 جون 2017 پاکستان وون دا ICC چیمپئنز ٹرافی 2017 بائی ڈیفیٹنگ انڈیا. 18 جون 2017 کو پاکستان نے ICC چیمپئنز ٹرافی جیتی 2017 کی اور انڈیا کو ہرا کر. 28 جولائی 2017 a unanimous verdict of Supreme Court of Pakistan disqualified Prime Minister Nawaz Sharif from office over the controversy of him and some of his family members' names being in the Panama Papers which led to his resignation. 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس کے تحت پرائم منسٹر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پرائم منسٹر کی پوسٹ سے. ان کے خلاف ان کے اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف پناما لیکس جو ہم نے سنے تھے پناما پیپرز میں ان کا نام آیا تھا کہ کرپشن چارجز وغیرہ کنٹروورسی ان کے خلاف ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ریزائن کرنا پڑا اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. 1 اگست 2017 شاہد خاقان عباسی واز سوارن ان ایز دا پرائم منسٹر سکسیڈنگ نواز شریف. 1 اگست 2017 کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پرائم منسٹر کی پوسٹ کا حلف اٹھایا نواز شریف صاحب کی جگہ پر. 10 اگست 2017 ڈاکٹر رت پفاؤ a symbol of selflessness and devotion of leprosy patients passed away at the age of 87. 10 اگست 2017 کو ڈاکٹر رت پفاؤ جو کہ ایک سیلف لیسنس اور ڈیووشن آف لیپروسی پیشنٹس کے لیے ایک نمونہ تھے, ایک قابل رشک شخصیت تھے, وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے 87 سال کی عمر میں. 16 جنوری 2018 پاکستان واز رینکڈ 52nd ahead from India 60th among 79 developing economies in the Inclusive Development Index IDI 2017 by World Economic Forum. 16 جنوری 2018 میں پاکستان کو 52واں رینک دیا گیا تھا 79 ڈیولپنگ اکانومیز میں سے, اور اس میں انڈیا کا 60واں رینک تھا, 60th رینک تھا انڈیا کا, اور یہ رینک جو تھا انکلوسیو ڈیولپمنٹ انڈیکس IDI 2017 میں دیا گیا تھا اور ورلڈ اکنامک فورم نے دیا تھا یہ. 24 جنوری 2018 پاکستان سکسیزفلی ٹیسٹڈ اے نیوکلیئر کیپیبل میڈیم رینج سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل ابابیل ہیونگ اے میکسیمم رینج آف 2200 کلومیٹر. اٹ از equipped with multiple independently targeted re-entry vehicles MIRVs. 24 جنوری 2018 کو پاکستان نے دوبارہ سے ایک سکسیزفلی نیوکلیئر کیپیبل میزائل کا ٹیسٹ کیا تھا جس کی میڈیم رینج تھی, اور یہ سرفیس ٹو سروس مار کرنے والا میزائل بیلسٹک میزائل تھا جس کا نام ابابیل ہے. اس کی رینج جو ہے میکسیمم 2200 کلومیٹر ہے, اور یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹڈ ری انٹری وہیکلز کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 11 فیبرری 2018 renowned senior lawyer and human rights activist اسما جہانگیر was passed away. 11 فروری 2018 کو جو ایک کافی مشہور لائر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو تھیں اسما جہانگیر, وہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں, مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 3 مارچ 2018 سینٹ الیکشنز آف پاکستان ور ہیلڈ. 3 مارچ 2018 کو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے پاکستان میں. 12 مارچ 2018 صادق سنجنانی اینڈ سلیم مندوی والا ور الیکٹڈ ایز چیئرمین اینڈ ڈیپیوٹی چیئرمین آف سینٹ ریسپیکٹیولی. 12 مارچ 2018 کو صادق سنجنانی اور سلیم مندوی والا جو تھے وہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈیپیوٹی چیئرمین الیکٹ ہوئے تھے. 19 مارچ 2018 نیو ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان ٹک اوور PAF ایز 22nd چیف. 19 مارچ 2018 کو پاکستان کے ایئر چیف مارشل مجاہد انور صاحب نے PAF کی کمانڈ سنبھالی تھی, جو کہ 22ویں چیف ہیں ایئر فورس کے, پاکستان ایئر فورس کے. 22 مارچ 2018 دا پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو انکڈ ا ڈیل وتھ چائنا گریٹ وال انڈسٹری کارپوریشن CGWIC
to acquire communication satellite ParkSat multi satellite ParkSat MMI. 22 مارچ 2018 کو پاکستان کی جو اسپیس اور اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن اسپار کو اس نے اور چائنا گریٹ وال انڈسٹری کارپوریشن CGWIC نے ایک ڈیل سائن کی کہ وہ سیٹلائٹ جو ہے ParkSat ملٹی سیٹلائٹ کی کمیونیکیشن جو ہے آپس میں کہ اس کے تھرو کریں گے، اور وہ ایک ڈیل سائن کی گئی تھی پاکستان اور چائنا کے درمیان. 16 اپریل 2018 the United Nations High Commission for Refugees UNHCR declared Pakistan the largest country in the world to provide shelters to refugees. 16 اپریل 2018 کو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز UNHCR نے پاکستان کو سب سے بڑا ملک قرار کیا کہ وہ ریفیوجیز کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے. 26 April 2018 the government of Pakistan issued Pakistan Economic Survey 2017-2018. According to the survey, the country's economy provisionally grew at a pace of 5.8% in the outgoing fiscal year, which is the highest in 13 years. 26 اپریل 2018 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان اکنامک سروے 2018 اور 19 جو تھا وہ ایشو کیا تھا، اور اس کے تحت پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ گرو کر رہی تھی 5.8% آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر کے حساب سے، 5.8% کے حساب سے، جو کہ پچھلے 13 سالوں کا ریکارڈ ہے کہ یہ کافی ہائیسٹ گروئنگ تھی. 27 May 2018 31st constitutional amendment was passed with the majority in the Khyber Pakhtunkhwa. 27 مئی 2018 کو 31ویں آئین ترمیم کی گئی جو کہ میجورٹی آف KPK گورنمنٹ نے پاس کر دی تھی ان دا فیور آف دا امینڈمنٹ آف دا فاٹا KPK مرجر، اور اس کو فاٹا KPK مرجر بھی کہتے ہیں، جس میں ٹوٹل جو ووٹس تھے وہ 87 تھے، جس میں سے جو KPK گورنمنٹ نے جو ووٹ کیے تھے وہ 87 ووٹ کیے تھے، اور جو چاہیے تھے وہ 83 تھے، مطلب ضرورت سے زیادہ ووٹ ملے تھے. 29 May 2018 Senate Chairman Sadiq Sanjani signed and forwarded the constitutional bill to the President Mamnoon Hussain. اور 29 مئی 2018 کو سینٹ کے چیئرمین صادق سنجانی صاحب نے اس بل پر سائن کر دیے تھے، کانسٹیٹیوشن بل پر، اور وہ پریزیڈنٹ ممنون حسین کر فارورڈ کر دی گئی تھی، بھیج دی گئی تھی، مطلب وہ بل بھیج دیا گیا تھا. 31 May 2018 President Mamnoon Hussain gave his assent to the recently passed 25th Constitutional Amendment Bill, paving the way for the much delayed merger of FATA with KPK. اور 31 مئی 2018 کو پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب نے اس پر جو 25ویں آئین ترمیم تھی اس پر سائن کر دیے، جو کہ کافی عرصے سے ڈیلے ہو رہی تھی فاٹا KPK مرجر کی. 6 July 2018 former Prime Minister Nawaz Sharif, his daughter Maryam Nawaz and his son-in-law Saftar Awan were given prison sentences for 10 years, 7 years and 1 year respectively on controversial corruption charges. 6 جولائی 2018 کو پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کو 10 سال کی جیل کا فیصلہ سنایا گیا. مریم نواز کو 7 سال کی جیل کا فیصلہ سنایا گیا، اور ان کے نواز شریف صاحب کے جو سن ان لا تھے، مطلب مریم نواز کے جو ہسبینڈ تھے صفدر اوان صاحب، ان کو 1 سال کی جیل کا فیصلہ سنایا گیا کرپشن چارجز میں. 25 جولائی 2018 جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان. 25 جولائی 2018 کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے تھے. 18 اگست 2018 PTI لیڈر عمران خان ٹک اوتھ ایز 22nd پرائم منسٹر آف پاکستان. 18 اگست 2018 کو PTI کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا تھا پرائم منسٹر کی پوسٹ کے لیے، اور ہمارے 22nd پرائم منسٹر بنے تھے. 4 سپٹمبر 2018 دا پریزیڈینشیل الیکشنز آف پاکستان واز ہیلڈ. اور 4 ستمبر 2018 کو پاکستان میں پریزیڈینشیل الیکشنز ہوئے تھے. 9 سپٹمبر 2018 ڈاکٹر عارف الوی ٹک اوتھ ایز دا 13th پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور 9 ستمبر 2018 کو ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے 13واں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا. 21 سپٹمبر 2018 پاکستان ہیز بین الیکٹڈ ایز اے ممبر آف دا بورڈ آف گورنرز BOG آف دا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA فار 2 ایئرز. 21 ستمبر 2018 کو پاکستان جو ہے ایز اے ممبر بورڈ آف گورنر جو تھا اس میں الیکٹ ہوا تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں 2 سال کے لیے. 17 اکتوبر 2018 پاکستان سلپڈ بائی 1 پوزیشن ان دا گلوبل کمپٹیٹیونیس انڈیکس 2018 released by World Economic Forum WEF as compared to last year ranking 107 out of 140 countries with a score of 4.0. 17 اکتوبر 2018 کو پاکستان صرف اور صرف ایک نمبر سے رہ گیا تھا
پوزیشن لینے سے گلوبل کمپیٹیٹیو انڈیکس 2018 میں، جو کہ ورلڈ اکنامک فورم نے ریلیز کیا تھا، اور اس سے پچھلے سال مطلب 2017 میں پاکستان کی رینکنگ 107 تھی 140 ملکوں میں سے، اور پاکستان کا سکور 4.0 تھا۔ 23 اکتوبر 2018 سعودی عرب on Tuesday stepped forward with a $6 billion bailout package for Pakistan's ailing economy. The package includes $3 billion balance of payments and another $3 billion in deferred payments on oil imports. 23 اکتوبر 2018 کو سعودی عرب نے منگلوار دن $6 بلین کی بیل آؤٹ پیکیج کا اعلان کیا تھا، جب محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا تھا، اور اس پیکیج میں $3 بلین جو تھے وہ پاکستان کے ریزروز میں رکھے گئے تھے، اور $3 بلین کا جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ آئل امپورٹس کے ذریعے کی گئی تھی۔ 26 October 2018 the late Asma Jahangir, a renowned human rights defender from Pakistan, was named by the United Nations as one of the winners of the 2018 UN Human Rights Prize. اور 26 اکتوبر 2018 کو اسما جہانگیر صاحب، جو کہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، اور وہ ان کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یو این ہیومن رائٹس کے پرائز کے 2018 کے نامنیٹ کیا گیا تھا، اور وہ اس پرائز کو جیتی بھی تھیں، لیکن وہ اس سے پہلے وفات پا چکی تھیں۔ 28 اکتوبر 2018 پرائم منسٹر عمران خان لانچ دا پاکستان سٹیزن پورٹل PCP ٹو ایڈریس دا پبلک کمپلینٹس۔ 28 اکتوبر 2018 کو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پاکستان سٹیزن پورٹل PCP کو لانچ کیا تھا، تاکہ وہ جو عوام کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں۔ 31 اکتوبر 2018 in a landmark judgment, a 5-judge bench of the Supreme Court overturned the death sentence of a Christian woman, Asia Bibi, convicted on a blasphemy charge, and ordered her immediate release from jail. 31 اکتوبر 2018 کو ایک ججمنٹ پاس کی گئی، جس میں 5 ججوں کا بینچ بیٹھا سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے جو آسیہ بی بی تھی، جو کرسچن وومن تھی، اس کی ڈیتھ کو مطلب سزائے موت کو ختم کرتے ہوئے اس پہ بلاسفیمی کا مطلب ہے کہ توہین رسالت کا چارج تھا، اس کو کہا کہ اس چارج کو ختم کرتے ہوئے اس کو فوری جیل سے رہائی کا حکم دیا تھا، اور یہ 5 ججوں کا بینچ تھا۔ 22 نومبر 2018 فارمر سینیٹر اینڈ چیف آف ہز اون فیکشن آف دا جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق واز assassinated at his house in a strictly guarded house in بحریہ ٹاؤنز سفاری ولاز 2۔ 2 نومبر 2018 کو جو جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر تھے، پہلے رہ چکے ہیں اور چیف بھی رہ چکے ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، جو کہ بحریہ ٹاؤن میں سفاری ولاز میں 2 میں رہ رہے تھے۔ ان کو کافی مطلب سخت سیکیورٹی، لیکن پھر بھی ان کو وہاں پر مار دیا گیا تھا۔ 18 December 2018 the British Airways announced that it will be resuming flights to Pakistan from June 2019 after a 10 years break. The first flight from Heathrow will reach Islamabad on 2 June next year. 18 دسمبر 2018 کو برٹش ایئر ویز نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ پاکستان میں فلائٹس کو دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فلائٹس دوبارہ برٹش ایئر ویز کی آیا کریں گی، اور جون 2019 سے سٹارٹ ہوں گی، اور یہ 10 سال کے بعد سٹارٹ ہو رہی تھی، اور پہلی فلائٹ جو ہے وہ ہیتھرو سے اسلام آباد کی روانہ ہوگی 2 جون 2019 کو۔ 23 اکتوبر 2018 Saudi Arabia on Tuesday stepped forward with a $6 billion bailout package for Pakistan's ailing economy. The package includes $3 billion balance of payments and another $3 billion in deferred payments on oil imports. 21 December 2018 Pak-China Joint International Air Exercise Shaheen 7 concluded at an operational air base of PAF. 21 دسمبر 2018 کو پاک چائنا کی جوائنٹ انٹرنیشنل ایئر ایکسرسائز شاہین 7 جو تھی وہ کنکلوڈ ہوئی تھی، آپریشنل ایئر بیس جو ہے پاکستان کی وہاں پر۔ 28 December 2018 a section of a busy avenue in Brooklyn, a borough of New York City, was named after قائد اعظم محمد علی جناح۔ 28 دسمبر 2018 کو ایک بزی جو جگہ ہے بروکلن میں، وہاں پر نیو یارک سٹی میں ہے، اس کو قائد اعظم کے نام پر ریپلیس کیا گیا، اس کو قائد اعظم کے نام پر رکھا گیا۔
4 January 2019, Pakistan and the United Arab Emirates UAE finalized the terms and conditions of a support package of about $6.2 billion that involves $3.2 billion worth of oil supplies on deferred payments besides the $3 billion cash deposit. 4 जनवरी 2019 کو پاکستان نے UAE کے ساتھ دبئی UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فائنلائز کیا گیا کہ $6.2 بلین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، جس میں $3.2 بلین جو ہے وہ آئل کی سپلائی اور ڈیفرڈ پیمنٹ ہوگی 3 بلین جو کیش ڈپازٹ پاکستان کے ریزروز میں رکھا جائے گا۔ 9 January 2019, during its 3-day conference in Sydney, Australia, the Financial Action Task Force FATF reportedly expressed a degree of satisfaction over Pakistan's efforts and actions plan to combat money laundering and terror financing under international obligations and indicated certain areas to do more before May 2019 to get out of the grey list. 9 جنوری 2019 کو 3 دن کی جو کانفرنس تھی سڈنی آسٹریلیا میں ہوئی تھی FATF کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس والوں کی، اور اس میں یہ بات ایکسپریس کی گئی تھی کہ وہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اور پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں، جو ایکشن پلانز ہیں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے، انہوں نے اس کو کافی سراہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مئی 2019 تک اگر پاکستان یہ تمام جو اور انہوں نے باتیں بتائیں ڈو مور کے بارے میں اگر وہ پوری کر لے تو اس کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ 18 January 2019, Justice Asif Saeed Khan Khosa was sworn in as the 26th Chief Justice of Pakistan. 18 جنوری 2019 کو چیف جسٹس سعید خان کھوسا صاحب نے 26ویں چیف جسٹس آف پاکستان ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ 23 January 2019, the second supplementary finance bill was presented by Finance Minister Asad Umar. اور 23 جنوری 2019 کو جو دوسرا سپلیمنٹری فائنانس بل تھا وہ فائنانس منسٹر اسد عمر نے پیش کیا تھا۔ 14 February 2019, 44 انڈین سیکورٹی پرسنل ور کلڈ ان پلوامہ اٹیک۔ 14 فروری 2019 کو 44 انڈین سیکورٹی پرسنل جو تھے وہ پلوامہ اٹیک میں مارے گئے تھے۔ 18 February 2019, سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان visited Pakistan. MOUs worth $20 billion was signed by both countries. 17 سے 18 فروری 2019 کو پاکستان کا دورہ کیا تھا سعودی پرنس کراؤن محمد بن سلمان نے، اور MOUs وغیرہ سائن کیے گئے تھے جو کہ $20 بلین سے زیادہ کے مالی دونوں ممالک کے درمیان سائن ہوئے تھے۔ 18 February 2019, the International Court of Justice took up the case of Indian spy commander کلبھوشن یادو۔ 18 فروری 2019 کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہ انڈین اسپائی کمانڈر کلبھوشن یادو کا کیس لے لیا تھا۔ 26 February 2019, 8 Indian aircraft violating the international law intruding into the Pakistani airspace. Indian aircraft intruded from Muzaffarabad sector facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping well, which fell near Balakot. No casualties or damage. 26 فروری 2019 کو 8 انڈین ایئرکرافٹ نے پاکستان کی جو انٹرنیشنل فضائی حدود ہے اس کو توڑتے ہوئے یا اس میں دخل دیتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود میں گھس آئے تھے، اور پاکستان نے جو کہ مظفر آباد سیکٹر سے گھسے تھے، تو پاکستان نے اسی وقت افیکٹو اور ٹائملی رسپانس کیا پاکستان ایئر فورس نے، اور ان کو بھگا دیا، جو کہ ان کا ایک جہاز مار گرایا تھا بالاکوٹ میں، اور اس سے کوئی کیجویلٹی یا ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوا تھا پاکستان کا۔ 27 February 2019, PF engaged 6 targets in India, held Kashmir, downed 2 Indian fighter jets MiG-21 and arrested wing commander Abhinandan Varthaman. 27 فروری 2019 کو پاکستان میں 6 انڈین ٹارگیٹس تھے پاکستان نے انڈین ہیلڈ کشمیر میں گرائے تھے، اور جو 2 اس میں انڈین فائٹر جیٹس تھے MiG-21 پاکستان نے گرائے، اور ان میں سے 2 کو پاکستان نے پکڑ لیا تھا، جو کہ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان تھا، اور دوسرا اسرائیلی ونگ کمانڈر یا پائلٹ تھا۔ 1 March 2019, Pakistan released wing commander Abhinandan Varthaman as peace gesture. The Punjab Rangers handed wing commander Abhinandan Varthaman over to the Indian Border Security Force to the Wagah border. 1 March 2019 کو پاکستان نے ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کو پیس جیسر کے طور پر ریلیز کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور پنجاب رینجرز نے ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کو انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا تھا واگا بارڈر کے ذریعے۔ 10 March 2019,
India announced general elections date. According to this, general elections will take place from April 11 and results would be announced on 23rd May. 10 मार्च 2019 को इंडिया ने जनरल इलेक्शंस का डेट अनाउंस की थी और उसके मुताबिक जनरल इलेक्शंस थे वो 11 अप्रैल को शुरू होने थे और उसका 11 अप्रैल को होने थे और 23 मई को उसका रिज़ल्ट अनाउंस होना था. 15th March 2019, 6 Pakistanis embraced shahadat in the terrorist attack on 2 mosques in Christchurch, न्यूजीलैंड. 15 मार्च 2019 को 6 पाकिस्तानियों ने शहादत हासिल की कि उधर न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में टेररिस्ट अटैक हुआ था क्रिस्ट चर्च में, वहाँ पर 6 पाकिस्तानियों ने शहादत हासिल की. आज के लिए इतना ही. जितने भी अभी तक हमने 1947 से 2019 तक के जितने भी ये मेजर इवेंट्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं, डिटेल में काफ़ी डिस्कस किए हैं. और इसके बाद 2019 से ऑनवर्ड हम आगे आज तक के जो रीसेंट इश्यूज़ हैं वो तमाम डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.